بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کی چوری کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ مدینہ منورہ، وہ مقدس شہر جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد زندگی کا ہر رنگ بدل چکا تھا۔ یہ وہ بستی تھی جہاں قانون صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں اتر چکا تھا، جہاں کمزور کو طاقتور پر فوقیت دی جاتی اور جرم کو جرم کہنے سے پہلے انصاف کو انصاف سمجھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں تھے بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے معمار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر بھی آتا، غریب بھی، غلام بھی اور سردار بھی، سب برابر بیٹھتے، سب کی بات سنی جاتی اور فیصلہ صرف حق پر ہوتا۔ انہی دنوں مدینہ کے مضافات میں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلے میں کئی اونٹ تھے جو زمانے میں دولت، سواری اور تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے۔ ایک اونٹ خاص طور پر نہایت قیمتی تھا۔ اس کا مالک اس پر اپنا پورا گزارا کرتا تھا۔ اگلی صبح فجر کے بعد اچانک شور مچ گیا، میرا اونٹ غائب ہو گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کسی نے قدموں کے نشان دیکھے، کسی نے رسی کے ٹوٹے ہوئے آثار دیکھے۔ جلد ہی بات پھیل گئی کہ رات کی تاریکی میں کسی نے اونٹ چرا لیا ہے۔ مدینہ میں چوری ایک سنجیدہ جرم تھا، مگر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیا جائے۔ افسوس کہ چند لوگوں نے جلد بازی میں ایک غریب شخص کی طرف اشارہ کر دیا جو قافلے کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ شخص کمزور تھا، لباس پرانا تھا اور اس کے پاس نہ کوئی سفارش تھی نہ اثر و رسوخ۔ لوگ کہنے لگے، یہی ہوگا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، غریب ہے، ضرور اسی نے کیا ہوگا۔ بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاموشی چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چہرے پر سکون، نگاہوں میں گہرائی۔ اونٹ کا مالک بولا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ رات کو چرا لیا گیا ہے۔ پھر ملزم کو پیش کیا گیا۔ نبی نے نرمی سے سوال فرمایا، کیا تم نے یہ اونٹ چرایا ہے؟ وہ شخص کانپتی آواز میں بولا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں نے چوری نہیں کی۔ مجلس میں کچھ لوگ بے چینی سے ہلنے لگے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، یہی مشکوک ہے۔ مگر نبی نے فوراً فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ خاموشی چھا گئی، کوئی گواہ نہ تھا، صرف شک تھا، صرف گمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں شک پر سزا نہیں دی جاتی۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو کوئی مجرم نہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تلاش جاری رکھی جائے مگر کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ اسی دوران کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے باہر جا کر ایک وادی کی طرف دیکھا تو وہاں وہی اونٹ بندھا ہوا ملا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اونٹ خود رسی کے ساتھ ایک درخت سے بندھا تھا اور اس کے پاس کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ جب اونٹ واپس لایا گیا تو سب حیران تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ یہاں کیسے آیا؟ تحقیق پر معلوم ہوا کہ رات کے وقت اونٹ خود ہی کھل کر چل پڑا تھا اور کسی نے چوری نہیں کی تھی۔ اب وہ غریب شخص جس پر الزام لگا تھا سر جھکائے کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، پیار سے فرمایا، تم بے گناہ ہو اور تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھو، کسی مسلمان کی عزت اس کے خون اور مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو بغیر ثبوت کسی پر الزام لگائے وہ خود اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ پھر نبی نے اونٹ کے مالک کو نصیحت فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس غریب شخص سے معافی مانگے۔ وہ مالک روتا ہوا آگے آیا اور کہا،
مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر شک کیا۔ وہ غریب شخص مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ انتقام کی نہیں بلکہ ایمان کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے اسلام، یہی ہے عدل، یہی ہے رحمت۔ اس واقعہ کے بعد مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی: انصاف طاقت سے نہیں، سچائی سے قائم ہوتا ہے، اور نبی کا نظام عدل قیامت تک کے لیے مثال ہے۔